جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین کے عامل اولاد بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مال آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ جس کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے وعدہ ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال مجھے عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور میرے ہاتھ پر 500 پھر 500 پھر 500 گن دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2683۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ حیرہ کے یہودی نے مجھ سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مہر کے ادا کرنے میں کون سی مدت پوری کی تھی، یعنی 8 سال کی یا 10 سال کی، جن کا قرآن میں ذکر ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، ہاں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لوں تو پھر تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے بڑی مدت پوری کی، 10 سال کی، جو دونوں مدتوں میں بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2684۔ لیث نے بیان کیا یونس سے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے مسلمانوں، اہل کتاب سے تم کیوں سوالات کرتے ہو، حالانکہ تمہاری کتاب جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بعد میں نازل ہوئی ہے، تم اسے پڑھتے ہو اور اس میں کسی قسم کی آمیزش بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اہل کتاب نے اس کتاب کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور خود ہی اس میں تغیر کر دیا، اور پھر کہنے لگے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کا مقصد اس سے صرف یہ تھا کہ اس طرح تھوڑی پونجی دنیا کی حاصل کر سکیں۔ بس کیا جو علم قرآن تمہارے پاس آیا ہے وہ تم کو ان اہل کتاب سے پوچھنے کو نہیں روکتا؟ اللہ کی قسم، ہم نے ان کے کسی آدمی کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ان آیات کے متعلق تم سے پوچھتا ہو جو تم پر تمہارے نبی کے ذریعے نازل کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2685۔